سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محسن راؤ خاموش نگاہوں سے بکا کو دیکھ رہا تھا۔ بکا اب تک اسے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ ڈائری نکالنے کے لیے اٹھی تو اس کی توجہ محسن کی طرف ہوئی۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بڑے دلربائی انداز میں مسکرائی اور بڑے پیار بھرے لہجے میں بولی، کیسے ہو محسن؟ ٹھیک ہوں، محسن راؤ نے آہستہ سے کہا۔ یہ لو۔ تانیہ نے ڈائری اپنے بیگ سے نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ تم اسے واپس لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ بکا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے ڈائری کے ورق پلٹتی رہی۔ ورق پلٹتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ڈائری بند کی اور تانیہ سے مخاطب ہو کر بولی، یہ ڈائری اب تمہیں واپس نہیں مل سکتی۔ تحفہ دے کر واپس لینا، کیا یہ بھی تمہاری دنیا کا رواج ہے؟ تانیہ نے تنزن کہا۔ اب یہ ڈائری تمہارے لیے بیکار ہے۔ تم اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ اٹھا لیا۔ اب اس ڈائری کو تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ تمہیں اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ڈائری بھلا کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس مرتبہ تانیہ کے بجائے محسن راؤ بولا۔ ارے کچھ نہیں بھیا، یہ ڈائری واپس لینا چاہتی تھیں سو لے لی۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ چاہتی یہی ہے کہ ڈائری کی وجہ سے ہمیں آئندہ کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ بکا نے تانیہ کو گھور کر دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ پھر اس نے وہ ڈائری جھونپڑی کی چھت کی طرف اچھال دی۔ وہ ڈائری دیکھتے ہی دیکھتے طوطا بن گئی اور وہ طوطا جھونپڑی کا ایک چکر لگا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ چلو اٹھو، بکا نے طوطے کے جانے کے بعد کہا۔ کہاں چلوں؟ تانیہ نے پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، بکا نے تہکمانہ لہجہ اختیار کیا۔ تم میری بہن کو کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ محسن راؤ پریشان ہو کر بولا۔ یہ راکل کی امانت ہے، اسے راکل کے پاس پہنچانا ہوگا، بکا نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ چلو اٹھو تانیہ یا ترکش، جو بھی تمہارا نام ہے۔ میرا نام تانیہ ہے لیکن مجھے ترکش بنتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تم ترکش ہو یا تیر، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چلو باہر سواری تمہاری منتظر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تانیہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہی کسی معمول کی طرح اٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پکڑنے کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ مزاحمت کی خواہش رکھتے ہوئے بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ دروازے کی طرف بڑھنے سے پہلے بکا کی نظر اس کے بیگ پر پڑی تو اس نے پوچھا، یہ تمہارا بیگ ہے؟ ہاں، تانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا ہے اس میں؟ بکا نے پوچھا۔ میری ضرورت کی چیزیں، تانیہ نے بتایا۔ پھر بیگ اپنے ساتھ لے لو، بکا نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ بکا، تم میری بہن کو نہیں لے جا سکتی ہو۔ اچانک محسن راؤ کو جوش آ گیا۔ کون روکے گا مجھے؟ اس نے ایک زوردار کہا لگایا۔ کیا تم، جس سے تو ہلا جلا بھی نہیں جاتا؟ تم نے مجھے تو برباد کر دیا، پر میری بہن پر رحم کرو، اس کا کوئی قصور نہیں، محسن راؤ نے التجا کی۔ نہ میں نے تمہیں برباد کیا ہے اور نہ تمہاری بہن برباد ہوگی، سمجھے؟ بکا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر وہ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولی، آؤ چلو۔ بکا اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے جھونپڑی سے نکل گئی۔ محسن راؤ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن نہ بول سکا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ مسلتا ہوا رہ گیا۔ تانیہ باہر نکلی تو اس نے جھونپڑی کے سامنے ایک سجی سجائی اونٹنی کو پایا جو بیٹھی ہوئی تھی۔ بکا نے اسے اونٹنی پر سوار کروا دیا، پھر وہ نزدیک کھڑے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ بکا کے پیچھے 8 مسلح گھڑ سوار موجود تھے۔ بکا کے اشارے پر 2 گھڑ سوار آگے آئے اور اونٹنی سے آگے کھڑے ہو گئے۔ 2 گھڑ سوار اونٹنی کے پیچھے، اس سے پیچھے بکا اور آخر میں 4 گھڑ سوار۔ تب بکا نے ہاتھ اٹھا کر کوچ کا اشارہ کیا، 2 گھڑ سواروں نے عجیب سی آواز نکالی، تبھی وہ اونٹنی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر سب سے آگے والے گھڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور اس طرح بکا کا یہ چھوٹا سا قافلہ جنوب کی جانب دھول اڑاتا روانہ ہو گیا۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد جب سورج مغرب کی سمت جھکنے لگا تو سامنے کچھ آثار نظر آئے۔ یہ کسی قدیم عمارت کے کھنڈر تھے، سنہرے کھنڈر۔ سورج کی پیلی روشنی میں ان کھنڈروں کا رنگ مزید چمک اٹھا تھا۔ پھر وہ لوگ کھنڈروں میں داخل ہو گئے۔ ان کھنڈروں کے درمیان ایک راستہ اندر جاتا تھا۔ راستہ تنگ تھا لیکن اتنا تنگ نہیں کہ 2 گھڑ سوار ساتھ نہ گزر سکیں۔ یہ عجیب قسم کے کھنڈر تھے، اونچی اونچی دیواریں تھیں،
ان دیواروں کے درمیان اندر داخل ہونے کے لیے بغیر کواڑوں کے دروازے تھے۔ یہ دیواریں نہ تو ٹوٹی پھوٹی تھی اور نہ یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ کوئی باقاعدہ عمارت ہے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ ان کھنڈرات کے درمیان گھومتا گھومتا کافی اندر چلا گیا۔ تب اچانک ایک بڑا سا دروازہ نظر آیا۔ یہ بہت بڑا دروازہ تھا اور بند تھا۔ اگلے دو گھڑ سواروں نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر چیخ کر کہا، دروازہ کھولو، بکا کی سواری آئی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی 6 آدمی دروازے کی داہنی سمت بنی کوٹھڑی سے نکلے اور 6 آدمی بائیں کوٹھڑی سے برآمد ہوئے۔ ان 12 آدمیوں نے مل کر اس بھاری دروازے کو کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سارے گھڑ سوار گھوڑوں سے نیچے اتر گئے۔ تانیہ کو اونٹنی سے اتارا گیا۔ بکا بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئی۔ جیسے ہی تانیہ اونٹنی سے نیچے اتری، بکا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دونوں دروازے کے اندر داخل ہو گئیں۔ ان کے اندر جانے کے بعد 12 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو بند کر دیا اور اپنی کوٹریوں میں چلے گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی بکا نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تانیہ کو اوپر ایک اور دروازہ نظر آیا۔ اس دروازے پر ایک مسلح دربان موجود تھا۔ وہ بکا کو دیکھ کر تعظیمی انداز میں آدھا جھکا اور پھر سیدھا ہو کر بولا، کیا حکم ہے بکا؟ راکل سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی امانت اسے سونپنے آئی ہوں۔ اچھا ٹھہرو۔ دربان نے آگے بڑھ کر بند دروازے پر لگی زنجیر کو ایک خاص انداز میں بجایا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے میں ایک چھوٹی کھڑکی کھلی اور اس میں سے ایک شخص نے منہ چمکایا۔ ہاں، کیا کہتے ہو؟ راکل سے کہو بکا آئی ہے۔ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، ساتھ ہی اس کی امانت بھی لائی ہے، دربان نے بتایا۔ اچھا ٹھہرو۔ یہ کہہ کر اس شخص نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ تانیہ کو دروازے میں سے ایک بہت بڑا الو نظر آیا، جو چبوترے پر ایک ٹانگ پر کھڑا تھا اور اس نے اپنی ایک آنکھ بند کر رکھی تھی۔ برابر میں ایک بہت بڑا ستون تھا۔ بکا تانیہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی اور پھر چبوترے کے نزدیک پہنچ کر رک گئی۔ پھر اس نے سر اٹھایا، اس ایک ٹانگ کے الو کو جھک کر تعظیم دی۔ اس نے تانیہ کو بھی جھکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ سیدھی کھڑی رہی۔ تب اس جسیم الو نے اپنی دوسری آنکھ کھول دی اور اپنی دونوں آنکھوں سے پہلے تانیہ پھر بکا کو دیکھا۔ راکل، میرے بھائی، تیری امانت لے آئی ہوں، اسے قبول کر، بکا نے بڑے ادب سے کہا۔ اس الو نے ایک ٹانگ پر کھڑے کھڑے اپنے دونوں پر کھول کر پھڑ پھڑائے۔ وہ پر اتنے بڑے تھے کہ ان کے ہلنے سے بکا اور تانیہ کے چہرے پر اچھی خاصی ہوا محسوس ہوئی۔ پر پھڑ پھڑانے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے تانیہ کو قبول کر لیا۔ میں تیری شکر گزار ہوں میرے بھائی۔ بکا پھر تعظیمی انداز میں جھکی۔ تبھی بڑے ستون کے پیچھے سے ایک کے بعد ایک عورت نکلتی گئی۔ وہ 7 عورتیں تھیں، سفید رنگت، گول چہرے، ایک جیسے چھوٹے قد، ایک جیسا سرخ رنگ کا لباس۔ شاید ان کے چہرے بھی ایک جیسے تھے۔ اگر کوئی فرق ہوگا تو وہ ایک نظر دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ عورتیں ایک قطار میں چلتی ہوئی اس الو کے پیچھے سے گھومتی سیڑھیاں اتر کر تانیہ کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئیں۔ بکا نے ان عورتوں کے آتے ہی تانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کچھ فاصلے سے کھڑی ہو گئی۔ پھر ان 7 عورتوں میں سے 2 نے تانیہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تیسری عورت نے پشت سے اسے دھیرے سے آگے دھکیلا۔ وہ دونوں عورتیں ہاتھ پکڑے پکڑے آگے چلنے لگیں۔ باقی 5 عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چل دیں۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس الو کے پیچھے آئیں اور وہاں سے بہت بڑے ستون کی اوٹ میں چلی گئیں۔ تانیہ نے دیکھا کہ اس بڑے ستون میں پیچھے کی جانب ایک دروازہ تھا جو نیچے سے نظر نہیں آتا تھا۔ اس دروازے میں سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں جو نیچے کی جانب چلی گئی تھیں۔ وہ دونوں عورتیں تانیہ کا ہاتھ پکڑے نیچے اترنے لگیں۔ تانیہ کے جانے کے بعد بکا راکل سے مخاطب ہو کر بولی، راکل میرے بھائی، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنا تھی۔ بکا کی بات سن کر اس الو نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اپنی ایک آنکھ بند کر لی اور ساکت ہو گیا۔ بکا نے محسوس کر لیا کہ وہ اب یہاں نہیں ہے، لہٰذا وہ سیڑھیاں چڑھ کر ستون کے پیچھے پہنچی اور وہ دروازے میں داخل ہو کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا، یہاں جگہ جگہ روشنی ہو رہی تھی۔ تہہ خانے میں دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورتیں تانیہ کو اپنے ٹھکانے پر لے جا چکی تھیں۔ بکا سیڑھیاں اتر کر آگے بڑھی تو اسے گول چہرے والی ایک خادمہ دکھائی دی۔ وہ اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوئی تھی۔ وہ خادمہ بکا کو دیکھ کر ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ راکل کہاں ہے؟ بکا نے اس کے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ اس خادمہ نے زبان سے کچھ جواب دینے کے بجائے ایک طرف اشارہ کیا۔ بکا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پھر وہ مختلف دروازوں کے سامنے سے گزرتی ہوئی ایک بڑے دروازے پر رک گئی۔ جب بکا اس دروازے کے سامنے پہنچ گئی تو وہ خادمہ الٹے قدموں واپس ہو گئی۔
بکا نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ فوراً کھل گیا۔ وہ بے دھڑک دروازے میں داخل ہو گئی، پھر اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور آگے بڑھی۔ دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کے عین وسط میں ایک اونچی مسند پر راکل زرق برق لباس میں بیٹھا ہے۔ کمرے میں سرخ رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا ہے اور کمرے میں بے حد روشنی ہے۔ راکل مسند پر کسی راجا کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں موتیوں کا قیمتی ہار پڑا تھا۔ گھنگریالے بال، سرخی مائل، سانولی رنگت، صحت مند جسم اور ایک ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھایا ہوا عصا۔ وہ بکا کو دیکھ کر مسکرایا، بکا اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے بھائی وہ کہاں ہے؟ بکا نے پوچھا۔ کون؟ تانیہ؟ راکل نے وضاحت چاہی۔ نہیں، وہ چمگادڑ کا بچہ۔ بکا بفر گئی۔ راکل نے یہ سن کر ایک زوردار کہا لگایا اور بولا، تو نے اس کا نام خوب رکھا ہے۔ وہ ہے کہاں؟ بکا نے پوچھا۔ ہماری قید میں، راکل نے بتایا۔ ویسے بکا، تو نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ میرے بھائی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس چمگادڑ کے بچے سے شادی کر لوں؟ یہ میں نے کب کہا؟ راکل نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ دیوا کالی کی قسم، وہ ہے تیرا سچا عاشق۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھولا، بکا نے ہنس کر کہا۔ سچی بات تو یہ ہے بکا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ راکل آج بکا کو ستانے پر تلا ہوا تھا۔ یہ راکل کو کب سے رحم آنے لگا؟ بکا نے تنزن کہا۔ تو مجھ سے تو کیا بات کرنی آئی تھی؟ راکل نے بات کا رخ پھیر دیا۔ میں تجھ سے محسن راؤ کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا محسن کو؟ میرے بھائی، تو جانتا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اسے زندگی بھر کے لیے اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے تو عمل کر رہی ہے، راکل نے سنجیدگی سے کہا۔ اس عمل کا کیا بنا؟ وہ ایک دیر طلب عمل ہے۔ ابھی اس کی ابتدا ہوئی ہے، جانے اس میں کتنا وقت لگے گا۔ وقت کی کیا پرواہ ہے؟ وقت کی مجھے بالکل پرواہ نہیں۔ پرواہ مجھے اس چمگادڑ کے بچے کی ہے۔ وہ مسلسل میرے خلاف سازشوں میں لگا ہے۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے دیوار اشک میں چنوا دیا جائے۔ وہ جب تک زندہ رہے گا مجھے بے سکون کرتا رہے گا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ سردار کو لانا اپنے ایک اہم بندے کی موت پر ایک طوفان کھڑا کر دے گا۔ مجھے نہیں معلوم میرے بھائی، تجھے اس کام کو آسان بنانا ہوگا، بکا نے بسدے اصرار کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ۔ راکل نے اسے بہلانا چاہا۔ میں اسے دیوار اشک میں چنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بکا اپنی ضد پر اڑ گئی۔ اس کام کو بہت ہوشیاری سے کرنا ہوگا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، راکل نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تو چاہے گا تو ہزار راستے نکال لے گا، بکا نے پر امید ہو کر کہا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، تجھے تانیہ کا ساتھ مبارک ہو۔ وہ کہاں ہے؟ راکل نے پوچھا۔ خادمائیں اسے تیار کر رہی ہوں گی، تھوڑا صبر کر، وہ آنے ہی والی ہوگی، بکا نے ہنس کر کہا۔ ویسے تو اسے وہاں سے لے کر آیا خوب، وہ تیری عیاری کو عمر بھر نہیں سمجھ سکتی۔ یہ سن کر راکل نے زوردار کہا لگایا۔ پھر وہ عصا کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اس عصا کو بیساکھی کی طرح بغل میں دبایا اور ابھی مسند سے اتر کر دو چار قدم چلا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر بکا بھی اٹھی، وہ پردہ ہٹا کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ بکا کے باہر جاتے ہی راکل پھر اچانک نمودار ہوا اور عصا کو بیساکھی کی طرح لگائے پھر مسند پر آ بیٹھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں خواہشوں کے دیے ٹمٹما رہے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، راکل نے زور سے کہا، اندر آ جاؤ۔ پردہ ہٹا کر وہ دونوں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ان دونوں خادماؤں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ راکل نے پوچھا۔ وہ نہ غسل کرتی ہے، نہ کپڑے تبدیل کرتی ہے اور نہ یہاں آنے کے لیے تیار ہے۔ کیا تو نے اسے بتایا کہ اس سے کون ملنا چاہتا ہے؟ نہیں، اسے ہم نے تیرا نام تو نہیں بتایا۔ ویسے وہ کالا چراغ کے بارے میں بار بار پوچھتی ہے۔ اس سے جا کر کہو کہ تمہیں راکل نے بلایا ہے۔ راکل سے مل لو، راکل ہی کالا چراغ سے ملوا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جا کر اسے بتا دیتے ہیں۔ دونوں خادمائیں الٹے قدموں واپس ہوئیں اور پردوں میں غروب ہو گئیں۔ پھر وہ دونوں دروازے سے نکل کر تیز تیز چلتی اس مقام پر پہنچی جہاں تانیہ کو رکھا گیا تھا۔ تانیہ مسحری کے کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حالات نے اس قدر تیزی اور متضاد سمت میں پلٹا کھایا تھا کہ وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کالا چراغ کی مدد سے اپنے بھائی کو لے کر اپنی دنیا میں چلی جائے گی، پھر وہاں پہنچ کر اپنے بھائی کا علاج کروائے گی،
اسے علاج کے لیے اگر لندن یا امریکہ جانا پڑا تو چلی جائے گی۔ وہ اپنے بھائی کی ہر قیمت پر صحت کی بحالی چاہتی تھی، کیونکہ ابھی تو اس کی زندگی کا ایک اہم کام باقی تھا۔ ابھی اسے اپنے بھائی کی بربادی اور باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا۔ وہ راؤ احمد علی کو کسی قیمت پر بھی نہیں بخشے گی، اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر کے رہے گی۔ لیکن یہاں تو پانسا ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ منزل کے قریب آ کر اچانک منزل سے دور ہو گئی تھی۔ کالا چراغ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ ایک ہمدرد انسان تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس کی مدد بکا کو پانے کے لیے کر رہا تھا، لیکن اس کی اس محبت سے اس کے بھائی کو بھی تو نجات مل رہی تھی۔ جانے اس کے ذہن میں کیا منصوبہ تھا؟ کاش بکا کچھ دیر اور نہ آئی ہوتی تو کالا چراغ اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کر چکا ہوتا، اور وہ اس پر عمل کر کے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے تگ و دو میں مصروف ہوتی۔ اب وہ ایک گہرے کنویں میں تھی جس کے پانی میں وہ تیر تو سکتی تھی، لیکن اس سے نکل نہیں سکتی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ تانیہ نے سر اٹھایا تو اپنے سامنے دو خادماؤں کو پایا۔ وہ اپنی شکل و صورت سے جڑواں بہنے لگتی تھیں۔ وہ دونوں اس کے نزدیک آ کر بڑے ادب سے کھڑی ہو گئیں، پھر اس کے سامنے ذرا سا جھکیں اور سیدھی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تجھے بلایا ہے۔ یہ عجب انداز گفتگو تھا۔ کس نے بلایا ہے؟ تانیہ کی سمجھ میں نہ آیا۔ راکل نے، اس نے سمجھایا۔ تو چلو۔ تانیہ یہ سنتے ہی اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایسے نہیں، وہ بولی۔ پھر کیسے؟ تانیہ نے پوچھا۔ پہلے غسل کر لو، اور تم تھک گئی ہوگی۔ غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لو، پھر چلو۔ نہیں، میں تھکی نہیں ہوں، میں فوراً راکل سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا بھائی صحرا میں جانے کہاں ہوگا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ تو کیا کہہ رہی ہے، خادمہ کی سمجھ میں نہ آیا۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، تم لوگ بس مجھے راکل کے پاس لے چلو، اس نے کہا۔ اس طرح تو راکل ناراض ہوگا۔ تو اس کا حکم مان لے گی تو وہ تجھے کالا چراغ سے ملا دے گا، یہ اس نے کہا ہے۔ خادمہ نے معنی خیز انداز اختیار کیا۔ خادمہ کے اس جملے سے تانیہ کو راکل کی نیت کا اندازہ کرتے دیر نہ لگی۔ ایک دم اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے غصے سے ان دونوں خادماؤں کو دیکھا اور بولی، راکل سے جا کر کہو کہ اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہ کر، خادمہ سہم کر بولی۔ تو اس کے غصے سے واقف نہیں۔ جو میں نے کہا ہے وہ اسے جا کر بتا دو۔ رہ گیا اس کا غصہ تو وہ میں دیکھ لوں گی۔ اس نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ ایک مرتبہ اور سوچ لے۔ دونوں خادمائیں جاتے جاتے رک گئیں۔ سوچ لیا۔ عزت ہے تو سب کچھ ہے، عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ خادمائیں ڈرتی سہمتی کمرے سے نکل گئیں۔ تانیہ غصے سے کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ آخر اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ایک وہ اس کی بہن ہے جس نے میرے بھائی پر قبضہ جما رکھا ہے، اور ایک یہ ہے جو مجھ پر قبضہ جمانے کی سوچ رہا ہے۔ آخر کالا چراغ بھی تو تھا، اس نے اسے کبھی خواہش بھری نظروں سے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ تنہا رہی۔ وہ ایک سچا اور کھرا آدمی تھا۔ جانے اس راکل نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا۔ محبت نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت کے پیچھے خوار ہو رہا تھا جو اسے سیدھے منہ بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اسے چمگادڑ کا بچہ کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ ایسا کیوں کہتی تھی؟ محض بے عزت کرنے کے لیے، یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ راز؟ تب اسے یاد آیا کہ جب کالا چراغ اسے محل میں لے کر گیا تھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے دریافت کرنے پر کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو اس نے جو منظر دکھایا تھا وہ بڑی بڑی چمگادڑوں کا تھا۔ پھر رات کو جب وہ سوئی تو آنکھ بند کرتے ہی وہ خود کو ایک پتھر پر سوتا پاتی تھی، اور آس پاس چمگادڑیں دکھائی دیتی تھیں۔ کیا کالا چراغ کوئی ایسی مخلوق تو نہیں؟ وہ سوچتے سوچتے رک گئی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہیں وہ چمگادڑ تو نہیں؟ ہائے نہیں! یہ سوچ کر ہی اسے پسینہ آ گیا۔ ابھی وہ ان الجھاووں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور راکل مسکراتا ہوا اپنے عصا کو بے ساکھی بنائے پر اطمینان انداز میں داخل ہوا۔ تانیہ ٹہل رہی تھی، وہ فوراً گھبرا کر مسہری پر بیٹھ گئی۔ راکل اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ مجھے پہچانا؟ اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی۔ جی، پہچان لیا۔ آپ کا تو مجھ پر بہت احسان ہے۔ تانیہ نے اسے میٹھی باتوں سے آرام کرنا چاہا۔ آپ کا نہیں، راکل نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی اٹھا کر انکار میں ہلائی۔ تیرا کہو، یہاں تیرا کہا جاتا ہے۔ یہ تو بدتمیزی ہے، ہمارے ہاں اسے بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا خیر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تجھے بلایا تھا، تو آئی کیوں نہیں؟ تو نہیں جانتی کہ راکل سے انکار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی، تو بتا، تانیہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے بتائے دیتا ہوں۔ سچی بات،
میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور میں تیری صورت پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تانیہ غصے سے بفر گئی۔ بالآخر تو بھی بکا کا بھائی نکلا۔ راکل کے لیے یہ ایک قطعاً غیر متوقع جواب تھا۔ اس جواب پر وہ ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گیا، اپنے اندر سمٹ گیا، سہم گیا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی سنبھالا لے لیا۔ اسے ایک ناتواں انسان اور وہ بھی عورت سے کیا ڈرنے کی ضرورت تھی بھلا؟ تب اس نے ایک عمل کیا کہ وہ چکرا کر رہ گئی۔ اس نے اپنا بل کھایا ہوا عصا اپنی بغل سے نکالا اور اسے درمیان سے پکڑ کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور ایک ٹانگ سے رقص شروع کر دیا۔ تانیہ مسحری پر بیٹھی تھی، مسحری کمرے کے عین وسط میں تھی۔ راکل نے اس کی مسحری کے گرد رقص کرتے ہوئے چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ بالکل ملنگوں کی طرح رقص کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کے پیر یا ہاتھ میں گھنگرو نہیں تھے، لیکن چھم چھم کی آواز آ رہی تھی۔ راکل کے اس بے تکے عمل پر تانیہ چکرا کر رہ گئی۔ وہ بڑی پریشانی سے اسے رقص کرتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے انکار اور سخت جواب پر وہ اسے کوئی سخت سزا دے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ وہ غصہ ہونے کے بجائے رقص کر رہا تھا، اور وہ بھی ایک ٹانگ پر۔ اس کے رقص میں بڑی مہارت تھی۔ وہ بہت تیزی سے رقص کرتا رہا، اور یہ تیزی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے اور آنکھیں تانیہ پر مرکوز تھی۔ اس قدر تیزی سے گھومنے کی وجہ سے خود تانیہ کو چکر آنے لگے تھے، لیکن اس پر ایک جنون طاری تھا۔ اس کی گردش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اس قدر تیز کہ اب اس پر نظر جمانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا، اور دوسرے لمحے جو چیز چکراتی ہوئی نظر آئی وہ راکل نہیں تھا۔ چھم چھم کی آواز بند ہو چکی تھی، رقص ختم ہو چکا تھا، اور ایک الو اس بڑے کمرے میں تانیہ کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس اڑتے الو کو دیکھ کر تانیہ تذبذب میں مبتلا ہو گئی اور پریشان ہو گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس الو نے اپنے پنجے نکال کر اس پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ سیدھا اس کی آنکھوں پر تھا۔ اگر وہ ایک طرف جھک کر فوراً ہی لیٹ نہ گئی ہوتی تو وہ اس کی آنکھ زخمی کر گیا ہوتا۔ پھر بھی اس کے سر کے کچھ بال اس کے پنجے میں الجھ کر ٹوٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر دوسرا حملہ کرتا، تانیہ نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے تیزی سے کروٹ لی، اٹھتے ہوئے اپنا بیگ پکڑ لیا جو مسحری پر موجود تھا۔ وہ کھڑی ہوئی، ادھر الو نے اس پر پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا۔ ادھر اس نے بیگ گھما کر زور سے اس پر مارا۔ الو بیگ کی زد پر آ گیا۔ وہ بیگ اتنی قوت سے اسے لگا کہ وہ الٹ کر دیوار سے جا ٹکرایا اور زمین پر پٹ سے گر پڑا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے بیگ فوراً اپنے کندھے پر ڈالا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، پھر پلٹ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ باہر سے اس کی چٹخنی چڑھائی اور ادھر ادھر تیزی سے دیکھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، پورا حال خالی پڑا تھا۔ دور سامنے تہہ خانے کی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا پوری قوت سے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ بڑے ستون کے دروازے سے باہر آئی تو اس کا خیال تھا کہ یہاں اسے خادمائیں نظر آئیں گی، لیکن یہاں بھی سناٹا طاری تھا۔ جب وہ ستون گھوم کر چبوترے کی طرف آئی، وہاں بڑا سا ایک الو ایک ٹانگ پر کھڑا نظر آیا۔ اس کا رخ سامنے دروازے کی طرف تھا، اور وہ بالکل اسی طرح کھڑا تھا جس طرح تانیہ نے اسے چھوڑا تھا۔ تانیہ اس وقت اس کے پیچھے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی چبوترے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ دروازے سے باہر نکلنے کے لیے اس کے سامنے سے گزرنا لازمی تھا۔ اس نے سیڑھی کی اوٹ میں بیٹھ کر تیزی سے بیگ کھولا اور اس میں سے چاقو نکال لیا۔ یہ ایک بڑے پھل کا چاقو تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس الو نے اس پر حملہ کیا تو وہ چاقو سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرے گی۔ چاقو ہاتھ میں تھام کر وہ بہت محتاط انداز میں نیچے اتری اور پھر چبوترے کی دیوار کے ساتھ چلتی ہوئی اس جگہ پر پہنچی جہاں الو کھڑا تھا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ کر فوراً پلٹی۔ چاقو والا ہاتھ اس نے اٹھا لیا تھا۔ اگر اس الو نے اسے دیکھتے ہی پیچھے سے حملہ کیا تو وہ اس حملے کے لیے تیار تھی، لیکن الو تو آرام سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ ایک ٹانگ پر کھڑا تھا اور اس کی ایک آنکھ بند تھی۔ تب تانیہ کو اچانک احساس ہوا کہ جیسے اس الو میں جان ہی نہ ہو۔ الو کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی اور تانیہ ہاتھ میں چاقو پکڑے تیار کھڑی تھی، لیکن اس آنکھ میں کوئی گردش نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ غیر معمولی جسامت کا الو تھا، حقیقی کے بجائے مصنوعی دکھائی دیتا تھا، اور اس وقت تو وہ قطعاً بے جان دکھائی دے رہا تھا۔ حالانکہ جب وہ بکا کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہوئی تھی تو نہ صرف اس کی آنکھوں میں گردش تھی بلکہ اس نے اپنے جہازی پر بھی پھڑ پھڑائے تھے۔ ان پروں سے تانیہ اپنے چہرے پر ہوا بھی محسوس کر رہی تھی۔ خیر اس وقت یہ اچھی بات تھی کہ وہ
اس وقت کسی بے جان مجسمے کی طرح استادہ تھا۔ وہ فوراً ہی دروازے کی طرف لپکی۔ بند دروازے کو جب اس نے کھولا اور باہر ایک قدم رکھا تو اس کے سر پر کوئی چیز گری اور پھسل کر گردن میں آ گئی۔ پھر ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے چاہا کہ سنبھل کر اپنی گردن میں لگنے والے ریشمی پھندے کو کسی طرح تنگ ہونے سے روک سکے، لیکن اس کا موقع نہ ملا۔ جو کچھ ہوا آنن فانن ہوا۔ اس کی گردن کے گرد ہلکا تنگ ہوتا گیا۔ وہ الٹ کر پیچھے کی طرف گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے گلے میں پھندا ڈالنے والی دو دیو قامت عورتیں تھیں۔ کالی بھجنگ، اگر یہ عورتیں تانیہ کے گلے میں پھندا ڈالنے کے بجائے اپنی شکل ہی اسے دکھا دیتی تو وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ ان دونوں عورتوں نے پیچھے سے ریشمی پھندا اس پر پھینکا تھا۔ وہ الو کے مجسمے کے برابر چبوترے پر کھڑی تھی اور بڑی تیزی سے ستون کے دروازے سے برآمد ہو کر چبوترے پر پہنچی تھی، اور انہوں نے تانیہ کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی بڑی مہارت سے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے پیچھے گھسیٹ لیا تھا۔ ان دونوں کالی بھجنگ عورتوں نے بے ہوش تانیہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور بڑی پھرتی سے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھ کر ستون کے پیچھے پہنچی اور پھر اس کے دروازے میں داخل ہو کر کھٹا کھٹ نیچے اترتی چلی گئیں۔ پھر انہوں نے راکل کے کمرے میں پہنچ کر اس کے قدموں میں تانیہ کو ڈال دیا۔ یہاں قدموں کے بجائے قدم کہنا چاہیے، کیونکہ راکل تو ایک ٹانگ کا تھا۔ راکل بھاری چادر اوڑے مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں عصا تھا اور چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ اس کے ایک بازو پر شدید چوٹ آئی تھی۔ وہ اپنا دایاں بازو ہلانے سے بھی معذور تھا۔ اس نے اپنے بل کھائے ہوئے عصا سے تانیہ کے جسم کو چھیڑا۔ اتنی دیر میں وہ وحشی عورتیں اس کی گردن سے پھندا نکال چکی تھیں اور واپس جا چکی تھیں۔ اس کا عصا جسم سے مس ہوتے ہی تانیہ کے جسم میں بھونچال سا آ گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کی نظر سیدھی راکل پر پڑی۔ وہ اپنی تکلیف کے باوجود اسے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چاقو اور بیگ نزدیک ہی قالین پر پڑے تھے۔ اس نے سوچا کہ جھک کر چاقو اٹھا لے، لیکن باوجود ارادے کے وہ ایسا کر نہ سکی۔ کیونکہ راکل نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے فوراً اپنے عصا سے چاقو نزدیک کر کے اپنے پیر کے نیچے دبا لیا تھا، اور پھر بڑے عجیب سے لہجے میں بولا، وار کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، تانیہ نے بے دھڑک کہا۔ اور کتنے وار کرے گی؟ ابھی تو مجھ پر تو وار کر کے بھاگی ہے۔ میں تیری صورت بگاڑ دینا چاہتی ہوں، تانیہ نے غصے سے کہا۔ تو جانتی نہیں کہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے میرا ایک بازو بے جان کر دیا ہے، وہ شکایت بھرے لہجے میں بولا۔ کاش میں تجھے ختم کر سکتی، تانیہ کا غصہ برقرار تھا۔ میں تو ویسے ہی مرا ہوا ہوں، مجھے اور کیا مارنا ہے؟ اس نے پھر شکایتی انداز اختیار کیا۔ ابھی تو مرا نہیں، انشاءاللہ تو ضرور مرے گا، اور ساتھ میں تیری بہن کا بھی جنازہ اٹھے گا۔ تانیہ بھڑک رہی تھی۔ ہا ہا ہا۔ اس نے ایک مکروہ کہا لگایا اور پھر رک کر بولا، کیا عورتوں والی بات کرتی ہے؟ اسے عورت والی بات نہ سمجھ، تانیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو نہیں جانتی کہ تو کہاں ہے، تو یہ بھی نہیں جانتی کہ کس کی قید میں ہے۔ یاد رکھ، تیرا جنازہ اٹھنے میں یہاں سے بالکل دیر نہیں لگے گی۔ راکل کا اب تیور بدلا۔ میرا چاقو مجھے دے دے، تانیہ نے کہا۔ لے، اٹھا لے۔ اس نے فوراً چاقو میں ٹھوکر ماری۔ چاقو تانیہ کے پیروں میں آ گیا۔ تانیہ جیسے ہی چاقو اٹھانے کے لیے جھکی، راکل نے اس کے سر پر اپنا عصا مارا۔ وہ جھکے جھکے وہیں تیورا کر گر پڑی۔ تب راکل نے بیٹھے بیٹھے اپنا عصا مسند پر کھٹ کھٹ بجایا۔ آواز سنتے ہی وہ دونوں وحشی عورتیں پردہ ہٹا کر اندر آ گئیں۔ اٹھاؤ اسے اور زندان میں پھینک دو، 3 دن بھوکا رکھا جائے، راکل نے تیور بدل کر کہا۔ ان دونوں کالی بھجنگ عورتوں نے اسے مل کر اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئیں۔ پھر ان وحشی عورتوں نے اسے زندان کے دروازے پر پہنچا دیا۔ زندان کے دروازے سے بھی ایک دیو قامت کالی بھجنگ عورت برآمد ہوئی۔ اس نے ایک نظر بے ہوش تانیہ کو دیکھا جو ان کے کندھوں پر سوئی ہوئی تھی۔ پھر وہ ان عورتوں سے مخاطب ہو کر بولی، کون ہے یہ؟ ہمیں نہیں معلوم کون ہے یہ، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ پھر یہاں لانے کا مقصد؟ راکل نے بھیجا ہے، اس کا حکم ہے کہ اسے 3 دن تک بھوکا رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، اسے زمین پر لٹا دو۔ اور اسے بے ہوش کس نے کیا ہے؟ راکل نے۔ یہ کہہ کر ان دونوں عورتوں نے تانیہ کو زمین پر لٹا دیا اور پھر اسے ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور تالا لگا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب تانیہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند پایا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑے حواس بحال ہوئے تو اس نے دروازے کو جھنجھوڑا۔ دروازہ باہر سے بند تھا، اس کمرے میں کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی، البتہ کافی اونچائی پر ایک روشن دان ضرور تھا۔
روشن دان بڑا تھا لیکن اتنا اونچا تھا کہ وہ اس میں سے جھانک کر باہر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زمین پر ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، خدا کا شکر تھا کہ اس کا بیگ اس کے پاس پڑا تھا۔ اس نے اپنا بیگ نزدیک کر کے اس کی تلاشی لی، اس میں چاقو نہیں تھا، باقی اس کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ چاقو اٹھانے کے لیے جھکی تھی تو کوئی بھاری چیز اس کے سر پر لگی۔ اس نے فوراً اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، سر میں کسی قسم کا زخم، نشان یا دکھن نہیں تھی۔ راکل نے اسے زخمی کرنے کے نتیجے میں زندان میں ڈلوا دیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن جو ہوا وہ اس کی توقع کے خلاف تھا۔ تانیہ کو معلوم نہیں تھا کہ راکل نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ وہ اسے عام قید سمجھ رہی تھی کہ وہ زندان میں ضرور ہے لیکن اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ تو اسے کمرے میں بند کر کے بھول ہی گئے۔ 2 دن گزر گئے، اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ اس کے کان کسی آہٹ کو ترس ہی گئے۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ چھوٹی سی سراہی میں پانی موجود تھا جو اب وہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی، وہ نڈھال سی پڑی تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ اس پر غشی سے دورے پڑ رہے تھے۔ اسی حالت میں جب وہ نہ ہوش میں تھی نہ بے ہوش تھی، جاگ رہی تھی نہ سو رہی تھی، یا پھر وہ گہری نیند میں تھی، اسے اچانک یوں محسوس ہوا جیسے دادا اعظم اس کے بالکل نزدیک بیٹھے ہوں۔ ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر اسے سکون محسوس ہوا۔ وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بول نہیں پائی۔ تب دادا اعظم جیسے اس کی اس کیفیت کو سمجھ جاتے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے اسے پرسکون رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے یا ہوش میں آتی ہے تو اپنے آس پاس کسی کو نہیں پاتی، لیکن اس کے دل پر سکون کی کیفیت ضرور نقش ہوتی ہے۔ بے اختیار اس کا جی چاہتا ہے کہ کاش دادا اعظم نے اس سے کوئی بات تو کی ہوتی۔ ایک بات کی اسے خوشی تھی، اب تک وہ تنہائی کا شکار تھی، خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتی تھی، لیکن اب یہ احساس یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی پشت پر بھی کوئی آ گیا تھا، اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس احساس کے ساتھ کہ وہ تنہا اور بے بس نہیں ہے، اس میں ہمت پیدا ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ آہٹ دروازے پر نہیں تھی، یہ آواز اوپر روشن دان سے آئی تھی۔ گلہری کے بولنے کی آواز کے ساتھ اوپر روشن دان میں کوئی چیز لڑکی تھی۔ تانیہ نے روشن دان کی طرف دیکھا تو اسے گلہری کی دم دکھائی دی اور پھر فوراً ہی کوئی چیز لڑک کر اس پر آ گری، اور جب تانیہ نے اوپر سے گرنے والی چیز کو بغور دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک سرخ رنگ کا خوبصورت سیب تھا۔ تانیہ نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور تشکر آمیز نظروں سے اوپر دیکھا۔ روشن دان میں سے ایک گلہری کا منہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی گلہری روشن دان میں غائب ہو گئی۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔